وہ بوڑھے جن کی جوانی بیہودہ فکروں سے ہو کر آئی ہو، اس بوڑھوں سے بھی کبھی کوئی انقلاب نہیں آتا، انقلاب جوانوں سے آتا۔ کیا کہنے جتنے جوان ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ اب جب جوانوں نے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہا ہے تو محمد کے غلاموں پر بڑھاپا آ نہیں سکتا۔ آپ بھی ہاتھ اٹھا کر بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حبیب اللہ، لبیک یا نبی اللہ۔ اسلام کی تاریخ میں اسلام کی تاریخ نے جو انقلاب برپا کیا، صرف ایک انقلاب نہیں تھا، صرف تو انقلاب نہیں تھا، انقلاب لانے والی کئی شخصیتیں اسی زمین پر آئی ہیں۔ عیسائیوں میں بھی بہت چہرے انقلاب لانے والے آئے ہیں، یہودیوں نے بھی کئی صورتیں انقلاب والی پیدا کی ہیں، ہندوازم کے ماننے والوں میں بھی کئی انقلابی چہرے آئے ہیں، بدھزم میں بھی کئی انقلابی لوگ آئے ہیں، یہودیزم میں بھی کئی انقلابی لوگ آئے ہیں، جینزم میں بھی کئی انقلابی لوگ آئے ہیں، مگر ایک ایسی شخصیت جس میں ہر انقلاب ہو، آئے تو سماجی انقلاب لے کر آئے تو فکری انقلاب لے کر آئے تو مذہبی انقلاب لے کر آئے تو علمی انقلاب لے کر آئے تو سائنسی انقلاب لے کر آئے تو دنیا کی کامیابی کا بھی انقلاب لائے، آئے تو آخرت کی کامیابی کا بھی انقلاب لے کر وہ کوئی اور نہیں ہے، مکے میں پیدا ہونے والا، مدینے کو راجدھانی بنانے والا صرف ایک ہے، محمد عربی، جسے آمنہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ سے پوچھ لے، ایسا نہیں کہا بلکہ سب نے کہا مصطفیٰ کے نام کا حوالہ ہی کافی، واہ واہ ماشاءاللہ، حوالہ ہی کافی ہے۔ روایت موجود ہے، تاریخ کے حصوں کو نچوڑ کر آپ تک رکھ رہا ہوں۔ نجم شمسی صاحب، جب میرے اس حصے کا تیور آپ کو دکھ جائے تو آپ اپنا کام کیجئے گا، اہل علم کی اہل فکر کی موجودگی کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ جب نبی کے دیوانے نے اعلان کیا میں پیو شراب، آج سے شراب پینا حرام، آج سے شراب پینا بند، تو روایت ملتی ہے کہ جو دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے نظر پڑی شراب کی بوتل پر، اٹھایا ہاتھوں سے وہیں سے پھینک دیا۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو گلاس میں شراب لے کر منہ کے قریب لے جا رہے تھے، وہیں سے پھینک دیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو منہ کے پاس لے جا کر منہ کے اندر بھی لے جا چکے تھے، وہیں سے پھینکا۔ اب حیرت اس وقت ہوتی ہے نبی کے ان قلندروں پر کہ جن لوگوں نے شراب پی لی تھی، پیٹ شراب سے بھر چکے تھے، جیسے ہی سنا آقا کا اعلان اپنی انگلیوں کو حلق میں ڈالتے جاتے تھے، الٹی کرتے جاتے تھے اور کہتے تھے نکل، جہاں میرے مصطفیٰ کی خوشی نہیں وہاں کوئی شراب نہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کے استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ انقلاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ حضور معذرت کے ساتھ انقلاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ جو بھی قوم مذہب کو صرف کتابوں میں رکھے، وہ قوم جو مذہب کو صرف کتابوں میں رکھے، اور وہ ڈاکٹر، وہ انجینئر جو کامیابی کو صرف اپنے علم میں سمجھے، نہ وہ ڈاکٹر کا انقلاب لا سکتا ہے، نہ مدرسے کا وہ مولوی انقلاب لا سکتا ہے، نہ خانقاہ کا وہ پیر انقلاب لا سکتا ہے۔ انقلاب معاشرے میں کب آتا ہے؟ جب ایک ہاتھ میں شریعت کے اجالوں میں وضو اور نماز کا ہنر بھی آوے، اور دوسرے ہاتھ میں ایسی کتاب ہو جو تمہیں چاند کے اوپر پہنچا دے، جو تمہیں ستاروں کی گزرگاہ تک پہنچا دے، جو تمہیں سائنس کی راہ سے زمین کے نیچے سے کوئلہ، ایلومینیم، تانبا، سونا، چاندی نکالنا سکھا دے۔ اگر دونوں چیزیں نہیں آئیں گی تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ ایک آسمان کی بات کرے گا، ایک زمین کی بات کرے گا، جبکہ کامیاب وہ قوم ہوگی جو زمین کو بھی اپنی مٹھی میں رکھے اور آسمان کی بلندی کو بھی اپنے ہاتھوں سے چھو لے۔ واہ واہ
رب العالمین، میرا جینا اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، میرا سجدہ کرنا اللہ کے لیے ہے، میری زندگی کا سارا مقصد اللہ کے لیے۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیض الرسول کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد۔